میں اپنی بیٹی ونی کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ سردار حیات کے لہجے کا وہ جاہو جلال اور دبدبہ آج مفقود تھا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ جبران آفندی کے چہرے پر ضبط کی لالی تھی، مٹھیاں بھینچی ہوئیں، جبڑے تنے سفید کاٹن کے کڑکڑاتے لباس میں وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار شخص اس وقت کسی آتش فشاں کی مانند لگ رہا تھا۔ حیات خاندان اور آفندی خاندان کی دشمنی آج سے نہیں، نسلوں پرانی تھی۔ روایت تھی جب بھی یہ دونوں خاندان اکٹھے ہوتے وہاں خون بہنا لازم تھا، اور یہ ریت اس بار نبھائی تھی سرفراز حیات نے، جس کے ہاتھوں جبران آفندی کی بہن زرمینہ کا قتل ہوا تھا۔ اور آج پنچایت میں جبران آفندی نے ونی یا سرفراز حیات کا مطالبہ کیا تھا۔ سردار حیات نے بھائی کو والدین کی وفات کے بعد اولاد کی طرح پالا تھا۔ جبران آفندی کا مطالبہ ان کی جان پر بنا گیا تھا۔ اگر بیٹی روح کا حصہ تھی تو بھائی بھی جسم کا حصہ تھا۔ اگر وہ بھائی کو خون بہا میں جانے دیتے تو روز محشر والدین کے سامنے جواب دہ ہوتے۔ دل پر پتھر رکھتے انہوں نے بیٹی کو قربان کرنے کا فیصلہ کیا تو لہجے میں صدیوں کی تھکن ادھر آئی۔ مجمع نے حیرت اور بے یقینی سے، جبکہ بیٹی نے ملتجی نگاہوں سے باپ کا لہو رنگ چہرہ دیکھا، لیکن وہ بیٹی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ سرفراز حیات کا چہرہ بھی سرخی مائل تھا۔ انہوں نے بھائی کی طرف دیکھتے کچھ کہنا چاہا، مگر سردار حیات نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے جبران آفندی کی طرف دیکھا۔ میں اپنی بیٹی ونی کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ علیز حیات نے ملتجی ڈبڈبائی نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ باپ جو اس کی ذرا سی تکلیف پہ پہروں بے چین رہتا تھا، آج وہ اپنے ہاتھوں سے اسے ونی کر رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا ونی ہوئی لڑکی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ بابا، مجھے بچا لیں پلیز۔ اس نے بہتے اشکوں کے ساتھ ان کی طرف دیکھا، مگر وہ نگاہ چراتے جبران آفندی کی طرف متوجہ ہوئے۔ نکاح کی رسم شروع کریں۔ زرمینہ، بات سنیں بچے۔ وہ اس وقت اپنے کمرے سے نکلی تھی کہ جبران آفندی کی پکار پہ رک کر پلٹی۔ گرے شلوار قمیض میں ملبوس وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ زرمینہ اپنے عزیز از جان بھائی کو دیکھتے دل سے مسکرائی۔ جی لالا۔ نرم دل کو چھوتا لہجہ جبران نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ اس سے محض 2.5 برس ہی بڑا تھا، لیکن وہ بہن کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں لالا۔ ماشاء اللہ، ہمیشہ ٹھیک ہی رہیں۔ میں شہر جا رہا ہوں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کے لہجے میں بہن کے لیے مخصوص نرمی تھی۔ نہیں لالا، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اچھی بات ہے۔ جبران نے سر خم کیا، پھر بھی اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بلا جھجک کہتے۔ کچھ بھی نہیں چاہیے لالا۔ کب تک لوٹیں گے آپ؟ 2 روز میں انشاءاللہ۔ بابا سائیں کو بتا کر جا رہا ہوں، اماں سائیں کو آپ بتا دینا۔ تو آپ خود کیوں نہیں بتا کر جا رہے؟ زرمینہ نے دلچسپی سے بھائی کا وجیح چہرہ دیکھا، جو ماں کی ذرا سی تکلیف پہ پہروں بے چین رہتا تھا۔ ماں اس کی دوری برداشت نہیں کر پاتی تھی، اس لیے وہ کہیں بھی جاتے ہوئے انہیں بتا کر نہیں جاتا تھا۔ ماں کو بتانے کی ذمہ داری زرمینہ کی تھی، جس وجہ سے وہ اکثر بھائی کو چھیڑتی تھی۔ ابھی وہ آرام کر رہی ہے نا، اس لیے۔ اس نے سر کھجاتے کہا تو زرمینہ مسکرا دی۔ وہ اصول کا پابند انسان اپنے مخصوص لوگوں کے لیے بہت نرم اور حساس تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ ان پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا، مگر اس کو جاننے والے بخوبی واقف تھے اس کی عادت سے۔ ٹھیک ہے، میں بتا دوں گی۔ جلد لوٹ آئیں گے نا؟ اس نے ہمیشہ والا سوال پوچھا جو وہ بھائی کے کہیں جانے پہ پوچھتی تھی۔ انشاءاللہ، جیسے ہی کام ختم ہوگا فوراً واپس آ جاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا، اور اماں سائیں کا بھی۔ نرمی سے کہتے اس کا سر تھپ تھپایا۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، آپ جانتے ہیں نا میں آپ کے بغیر اداس ہو جاتی ہوں۔ بھائی کے مضبوط ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھامتے نرمی سے کہا تو جبران نے سر خم کیا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، لیکن کام بھی تو کرنا ہوتا ہے نا۔ اس نے محبت سے بہن کا منموہنا چہرہ دیکھا، کھلتا گندمی رنگ اور پیارے معصوم سے نقوش۔ وہ اس کی عزیز از جان بہن تھی جسے وہ اپنی اولاد کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ بابا جانی، کیا آپ فری ہیں؟ میں آ جاؤں؟ علیزے نے ان کے روم کے دروازے پر دستک دیتے اندر جھانکتے اجازت چاہی، جبکہ سردار حیات اس کی طرف دیکھتے مسکرا دیے۔
بابا اپنے بیٹے کے لیے ہر وقت فری ہوتے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دایاں بازو واہ کرتے انہوں نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تو علیزہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے قریب آ گئی۔ جی تو کیا کہنا تھا میرے بچے نے؟ حیات صاحب نے اس کا سر چوما۔ چاچو کی شکایت کرنی تھی۔ اس نے بچوں کی طرح منہ پھلاتے ان کے سینے پر سر رکھا۔ تبھی سرفراز دبے قدموں اندر داخل ہوئے اور اشارے سے بھائی کو علیزے کو بتانے سے منع کیا۔ سردار حیات بے ساختہ مسکرا دیے کہ وہ دونوں چچا بھتیجی کم اور بہن بھائی زیادہ لگتے تھے۔ تو کیا کہا سرفراز نے؟ مجھے بتائیں، میں ابھی ان کی کھچائی کرتا ہوں۔ بھائی کو قریب آتے دیکھ کر حیات صاحب نے سنجیدگی اختیار کی۔ وہ میری بات نہیں مانتے، اس نے منہ بسورا۔ کون سی بات؟ سردار حیات نے اس کا چہرہ دیکھا، کھلتا گندمی چہرہ، غلافی بڑی بڑی آنکھیں، گلابی ہونٹ اور چھوٹی سی ستواں ناک، وہ نازک سی گڑیا جس میں ان کی جان بستی تھی۔ مجھے ان کے ساتھ جانا تھا مگر وہ لے کر ہی نہیں جاتے۔ آپ کہیں نا چاچو سے مجھے اپنے ساتھ یوں نہیں لے چلیں۔ بابا کے سینے سے سر اٹھاتے معصوم سی شکل بنائی تو دونوں بھائیوں کو بے اختیار اس پر پیار آیا۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم اور پیاری کہ بے ساختہ ہی پیار آ جائے۔ بھائی آپ اس سے پوچھیں تو صحیح یہ کیا کرے گی وہاں؟ سرفراز کو سنجیدگی سے پوچھنا پڑا۔ علیزہ نے سرد سے پلٹتے چاچو کی طرف دیکھا۔ آپ کب آئے؟ جب آپ میری شکایت کر رہی تھی۔ بھائی آپ کو کیوں جانا ہے؟ بس مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے اور بس۔ اس نے ضدی انداز میں کہتے بابا کی طرف دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے کبھی بھائی کی طرف دیکھتے تو کبھی بیٹی کی۔ سرفراز نے تھک کر گہری سانس لیتے سر کو اس بات میں جنبش دی تو علیزہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ علیزہ جگمگاتے چہرے کے ساتھ اٹھ کر چاچو سے لپٹی۔ آپ کو معلوم ہے آپ دنیا کے سب سے بہترین چاچو ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ سرفراز نے محبت سے اس کا سر چوما۔ میں اس لیے اچھا ہوں نا کہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ علیزہ کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے دلچسپی سے اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھا۔ سردار حیات نے متبسم نگاہوں سے ان کے لاڈ دیکھے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، آپ تو ہمیشہ سے میرے فیورٹ رہے ہیں۔ میں بھی یہاں موجود ہوں۔ سردار حیات کو انہیں اپنی جانب متوجہ کیا تو دونوں ہنس دیے۔ جی جی آپ بھی ہیں۔ علیزہ اور سرفراز نے انہیں دائیں بائیں سے حصار میں لیا۔ اور آپ کے دم سے ہی تو یہ سب ممکن ہوا ہے۔ سرفراز نے علیزہ کی طرف اشارہ کیا اور اس کی شرارت سمجھتے علیزہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ تبھی رائمہ مسز سردار حیات چائے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا بات ہے بھائی، بہت ہنسی آ رہی ہے؟ انہوں نے میاں کو چائے دیتے بیٹی اور دیور کی طرف دیکھا جن کی موجودگی زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ آپ کی بیٹی کو پالیٹکس میں جانا چاہیے بھابھی۔ سرفراز ہنسے۔ لمحوں میں اپنے فیصلے بدلنے میں ماہر۔ میں نے ایسا کب کیا چاچو؟ علیزہ نے احتجاجی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے ابھی بھائی سے میری شکایت کی جا رہی تھی، پھر ایک دم سے میں اچھا ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو کیا پیشہ اختیار کرنا چاہیے بھیا بھابھی؟ چہرے پہ مصنوعی سنجیدگی اور آنکھوں میں ناچتی شرارت بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ رائمہ اور سردار حیات اس کی شرارت سے محظوظ ہوتے ہنس دیے تو علیزہ نے منہ پھلایا، گویا ماں باپ سے بھی ناراضگی۔ ارے ارے میرا بچہ۔ سردار حیات اور رائمہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹا جبکہ سرفراز نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا سر تھپ تھپایا۔ ہم مذاق کر رہے تھے، آپ تو زندگی ہیں، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پہ۔ سردار حیات نے نرمی سے کہتے اسے سینے میں بھینچ لیا۔ سبکتگین آفندی کی دو بیٹیاں پلوشہ اور زرمینہ تھیں جبکہ ایک ہی بیٹا جبران آفندی تھا۔ سبکتگین کے بڑے بھائی اسد کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پلوشہ کو پیدائش کے فوراً بعد ان کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ جبران اور پلوشہ جڑواں تھے جبکہ زرمینہ ان سے 2.5 برس چھوٹی تھی جس میں جبران کی جان بستی تھی۔ اماں سائیں، ہم تایا سائیں کی طرف کب چلیں گے؟ اس وقت زرمینہ ریحانہ آفندی کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ان کو کبرڈ سیٹ کرتے دیکھ کر پوچھے بنا نہیں رہ پائی تھی۔ ماں نے متبسم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ مجھے بہت یاد آ رہی ہے پلوشہ اور تائی جان کی، اتنے دن ہو گئے ان سے ملے۔ بھائی آ جائے تو اس سے کہنا وہ لے جائے گا۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ میری بیٹی اداس لگ رہی ہے۔ ماں نے نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے پیشانی چومی۔ بہت زیادہ۔ اس نے منہ بسورا۔ لالا کو گئے کتنے دن ہو گئے؟ انہوں نے کہا تھا 2 دن میں واپس آ جائیں گے۔
آپ کال کر کے پوچھ لینا، مجھ سے تو بات نہیں کرتا۔ وہ باہر جا کر ماں اپنے بیٹے کی اس عادت سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں شام تک لوٹ آئیں گے۔ پھر کس بات کی ٹینشن ہے؟ 2-3 گھنٹوں کی ہی تو بات ہے۔ تبھی ملازمہ نے نوک کرتے انہیں صالحہ اور ریحان، چچی اور چچا زاد کزن کی آمد کی اطلاع دی۔ زرمینہ کا چہرہ بے رنگ ہوا۔ ریحان کی نگاہوں سے اسے الجھن ہوتی تھی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا کرتا تھا، اور یہ بات وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر غلطی سے بھی اس بات کی خبر جبران کو ہو جاتی تو وہ ایک پل میں ریحان کو موت کی نیند سلا دیتا کہ وہ اپنے رشتوں کے لیے اتنا ہی پوزیسو تھا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں آ رہی ہوں۔ ریحانہ کے کہنے پر ملازمہ باہر چلی گئی تو انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھا۔ چلیں بیٹا، آپ کی چچی اور چچا زاد بھائی آئے ہیں۔ کاش کہ وہ شخص لفظ بھائی کے تقدس کو جانتا ہوتا۔ آپ چلیں، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے۔ وہ ماں کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ صالحہ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ صالحہ نے بھی نرمی سے جواب دیا، جبکہ ریحان کی نگاہوں نے ایک نظر ان کے پیچھے دیکھتے مٹھیاں بھیجی۔ کب تک چھپو گی زرمینہ آفندی؟ ایک دن وہ حال کروں گا کہ خود سے ہی پناہ مانگو گی۔ آپ کیسے ہیں بیٹا؟ ریحان بیگم نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ جبرن مسکرایا۔ کچھ دیر قبل تک تو ٹھیک تھا، مگر آپ کی بیٹی نے موڈ غارت کر دیا۔ لیکن کوئی بات نہیں، مجھے بھی ادھار رکھنے کی عادت نہیں، سود سمیت قرض ادا کروں گا۔ میں ٹھیک ہوں تائی جان، آپ کیسی ہیں؟ وہ گرگٹ سے بھی زیادہ تیزی سے رنگ بدلنے میں ماہر تھا۔ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ بیٹھو بیٹا، آپ کھڑے کیوں ہیں؟ شکریہ۔ سر خم کرتے اس نے قصدن لہجہ ہلکا پھلکا بنایا۔ سب لوگ کہاں ہیں تائی جان؟ آپ کے تائی ابو تو ڈیرے پر گئے ہیں، جبران شہر گیا ہوا ہے، شام تک لوٹ آئے گا۔ اور زر؟ اس بار پوچھنے والی صالحہ تھیں۔ وہ نماز پڑھ کر آ رہی ہے۔ رضیہ نے دیورانی کو جواب دیتے ملازمہ کو آواز دی جو فوراً حاضر ہوئی تھی۔ بھائی مہمان آئے ہیں، کوئی چائے وغیرہ لاؤ۔ جی بی بی، میں بنا رہی ہوں۔ اس نے احترام سے جواب دیتے ایک نظر اس بظاہر شریف نظر آتے انسان کو دیکھا تو حلق تک کڑوا ہو گیا۔ انسان نما بھیڑیا۔ میں ابھی لاتی ہوں بی بی جی۔ دیکھو اگر زر نے نماز پڑھ لی ہے تو بلاؤ اسے کہ چچی آئی ہیں۔ ریحانہ کے کہنے پہ وہ زرمینہ کے کمرے میں آئی تو وہ ابھی نماز کے جائے نماز سے اٹھی تھی۔ بی بی صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے تو چچی سے مل لیں۔ ریحان بھائی بھی ہیں وہاں؟ زرمینہ نے تھکے لہجے میں پوچھا تو رضیہ کو بے ساختہ اس پہ طرز کے ساتھ پیار آیا۔ وہ کومل سی لڑکی نہ جانے کیسے اس شخص کی غلیظ نگاہوں کو برداشت کرتی تھی۔ جی وہی ہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، میں کہہ دیتی ہوں ابھی آپ نماز ادا کر رہی ہیں، تب تک ریحان صاحب چلے جائیں گے۔ وہ کہہ رہے تھے انہیں کہیں جانا ہے، تو پھر آپ مل لیجیے گا چھوٹی بی بی سے۔ رضیہ کی سمجھداری پہ زرمینہ نے تشکر بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تقریباً اس کی ہم عمر لڑکی تھی۔ بہت شکریہ رضیہ، تم بہت اچھی ہو۔ رضیہ اس کی تعریف پہ دل سے مسکرائی۔ آپ خود بہت اچھی ہیں، اس لیے آپ کو سبھی اچھے لگتے ہیں۔ چاچو میں آ جاؤں؟ علیزے نے کھلے دروازے پر دستک دیتے متبسم لہجے میں پوچھا تو سرفراز نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ آپ اندر آ چکی ہیں محترمہ، مزید کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ لگتا ہے کچھ لوگ ناراض ہیں، مزے سے کہتے اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی، پھر اس کے پھیلائے نوٹس کو دیکھا۔ ماشاءاللہ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بہت پیاری ہے۔ اس نے ایک صفحہ نگاہوں کے سامنے کیا۔ لڑکی، آپ وہ بات کریں جس کے لیے یہاں آئی ہیں، ورنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ ہی ہیں جو کہتی ہیں میری لکھائی ڈاکٹرز کو بھی مات دیتی ہے۔ سرفراز بھی آخر اسی کا چچا تھا، فوراً بدلا چکایا۔ علیزے اس کی صاف کوئی پر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات تھی؟ آپ کو معلوم ہے آپ بہت کیوٹ ہیں۔ اس نے بچوں کی طرح چاچو کے گال تھپ تھپائے، مزے سے کہا۔ میرا بچہ، کیوٹ لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے ہینڈسم ہوتے ہیں۔ سرفراز نے نرمی سے کہتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹا۔ تو بتائیں کیا کہنے آئی ہیں؟ کل آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے نا یونی؟ علیزے سنجیدہ ہوئی۔ پہلے بتائیں آپ کیوں جانا چاہتی ہیں میرے ساتھ؟ مجھے کسی سے ملنا ہے وہاں۔ اس نے مزے سے کہتے چاچو کو حیران کر دیا۔ کیا مطلب، کس سے ملنا ہے؟ ہے کوئی؟
اس نے شان بے نیازی سے کندھے اچکائے. ہے کوئی؟ میں سنجیدہ ہوں لیزے، بتاؤ کس سے ملنا ہے؟ اس پر اس کا انداز مشکوک تھا. علیزے نے گھور کر انہیں دیکھا. آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، جبکہ مجھے تو ایک پیارے سے نام والی لڑکی سے ملنا ہے. سرفراز اس کی بات کا مطلب سمجھتے بے ساختہ مسکرا دیا. اب مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے منہ پھلایا. سوری بھائی. اس نے صلح جو انداز میں ہاتھ اٹھایا. آپ بھی تو صاف بات نہیں کر رہی تھی، اتنے دنوں سے صرف سسپینس کریٹ کر رہی ہیں. اگر میں صاف لفظوں میں پوچھتی تو آپ بتا دیتے، اس میں شک کی گنجائش تو نہیں بنتی. سرفراز نے سنجیدگی سے کہا. میں نے کبھی آپ سے کوئی بات نہیں چھپائی. اچھا بس، زیادہ ایموشنل ہونے کی ضرورت نہیں، آپ ہنستے مسکراتے ہی اچھے لگتے ہیں. لالا، آپ نے تو کہا تھا 2 روز میں واپس آ جائیں گے اور 4 روز بعد آئے ہیں. جبران آفندی جس وقت گھر میں داخل ہوا سب سے پہلا سامنا زرمینا سے ہوا، جو اس کے انتظار میں لاؤنج میں ہی موجود تھی. گلابی فراک پاجامہ سلیقے سے اوڑھے، دوپٹے کے حالے میں دمکتا منموہنا چہرہ. جبران کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تو نرمی سے اسے سینے سے لگایا. ارادہ تو یہی تھا، مگر پھر کام بھی ضروری تھا بیٹا. آپ کو معلوم ہے میں نے بھی آپ کو مس کیا تھا. کتنا؟ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اماں سائیں کے پاس چلتے ہیں. وہ اسے بازو کے ہلکے میں لیے ماں کے روم کی طرف بڑھا. السلام علیکم اماں سائیں. ہلکے سے نوک کرتے اندر داخل ہو کر سلامتی بھیجی تو ریحانہ انہیں دیکھ کر مسکرا دی. وعلیکم السلام. تو واپسی ہو گئی میرے بچے کی؟ انہوں نے نرمی سے کہتے اس کی پیشانی چومی. جبران آفندی نے محبت سے ماں کو سینے میں بھینچ کر ان کا سر چوما. ہاں جی ہو گئی. ماں کو جواب دیتے دوسرے بازو کے ہلکے میں بہن کو لیا. کیسے گزرے دن؟ مجھے یاد تو نہیں کیا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. زرمینا ہنسی. صرف اتنا سا یاد کیا. اس نے انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں تھوڑا سا فاصلہ دکھایا. شاباش بچے. جبران آفندی نے ستائش سے بہن کا چہرہ دیکھا. بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے. چلو شاباش، اب اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کر لاؤ، میں جب تک فریش ہو جاؤں. جی لالا. زرمینا کے جاتے اس نے ماں کی طرف دیکھا. آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بیٹا، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، بہن چائے بنا کر ابھی آ جائے گی. جی بس جا رہا ہوں. اگر کوئی بات شیئر کرنی ہے تو؟ ایسی کوئی بات نہیں بیٹا، اگر ہوگی تو آپ سے ہی کروں گی. کوئی کام تو نہیں ہے آپ کو اگلے 2 روز تک؟ ماں کے سوال پہ اس نے سر کو نفی میں جنبش دی. کچھ خاص نہیں. آپ کا کوئی کام ہے؟ مجھے نہیں. زرمینا جانا چاہتی ہے بھائی صاحب کی طرف، وقت ملے تو اس لے جاؤ اسے. بہتر. اس نے سر خم کیا. میں اگلے 2-3 دن فارغ ہی ہوں، لے جاؤں گا. آپ بھی چلیں گی؟ نہیں، میرا جانا ممکن نہیں ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے شگفتہ، ان کی بھانجی کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے. آپا مجھے بلا رہی ہیں تو وہاں جانا ضروری ہے. بہن کو لے جانا آپ، وہ اداس ہے. انشاءاللہ ضرور اماں. چاچو وہ کس قدر پیاری تھیں. یونی واپسی پر علیزے کا گاڑی میں بیٹھتے ہی پہلا جملہ سن کر سرفراز احمد کو ہنسی آ گئی. تمہیں پسند آئی؟ صرف پسند؟ اس نے حیرت سے چاچو کی طرف دیکھا. وہ حد سے زیادہ پسند آئی ہیں مجھے، اور آپ سے ایک گلہ ہے. اس نے منہ بسورا تو سرفراز احمد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. آپ نے اتنے عرصے تک مجھے ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں. کیا بتاتا؟ یہی کہ ایک پری ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھتی ہیں. سرفراز نے سر کو نفی میں جنبش دیتے سے دیکھا. وہ پری نہیں ہے. تو کیا ہیں؟ ویسے میں ایک سجیشن دوں؟ علیزے نے پوری طرح رخ موڑ کر چاچو کا وجیح چہرہ دیکھا تو سرفراز نے سر ہلاتے بولنے کا اشارہ کیا. آپ کو آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے. کیوں بھائی؟ حیرت سے اس کی طرف دیکھا. کیونکہ اتنی پیاری لڑکی آپ کو پری نہیں لگتی؟ سرفراز اس کے انداز پہ بے ساختہ مسکرا دیا. کیونکہ اس سے بھی پیاری لڑکی کو میں روز دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ وہ اس پری سے زیادہ پیاری ہے. کون ہے وہ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ علیزے لڑنے پہ اتر آئی. سرفراز اس کی جیلسی پہ ہنس دیا. ایک پیاری سی گڑیا میرے سامنے ہی بیٹھی ہے. او، علیزے چہکی. آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ واہ، میں ان سے زیادہ پیاری ہوں. جی بالکل، آپ پیاری ہیں اور سب سے زیادہ پیاری. سرفراز نے نرمی سے اس کا چہرہ دیکھا جہاں سرخی پھیلی تھی.
وہ گڑیا سی لڑکی اس کی جان تھی۔ تم مجھ سے چھپتی کیوں ہو زر؟ اس روز جب ریحان آیا تو زرمینہ کی بدقسمتی کہ وہ لان میں ہی تھی۔ اس سے قبل کہ وہ چھپتی، ریحان اسے دیکھتے سیدھا اس کے پاس ہی آیا تھا۔ سفید ٹراؤزر، سرخ اے لائن شرٹ اور ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ لڑکی بلا کی معصوم تھی، مگر جیسے وہ اسے دیکھ کر چھپ جاتی تھی، اس عادت نے زرمینہ کو اس کی ضد بنا دیا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں بھائی۔ بھائی نہیں ہوں میں تمہارا، ریحان نے ٹوکا۔ تمہارے بھائی کا نام جبران آفندی ہے، یاد رکھا کرو۔ اور بتاؤ چھپتی کیوں ہو مجھ سے؟ میں کوئی آدم خور ہوں؟ انسان نما حیوان سے آدم خور پھر بھی اچھے ہوتے ہیں۔ زرمینہ 2 قدم دور ہوئی۔ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ زبان سے نہیں کہتی، مگر تمہارا ہر انداز گواہ ہوتا ہے، تم مجھے ایسا ہی سمجھتی ہو۔ گرے شلوار قمیض میں ملبوس وہ ایک ہینڈسم بندہ تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سمجھتی۔ زرمینہ روحان سی ہوئی۔ یا اللہ، کسی کو بھیج دیں۔ تبھی رضیہ لان میں آئی تو جہاں زرمینہ نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا، وہیں ریحان کی نگاہوں میں خون اترا۔ ایک تو یہ لڑکی ہر وقت دم چھلا بنی رہتی تھی زر کی۔ خیر، جب وہ زر کے ہوش ٹھکانے لگائے گا تو یہ 2 ٹکے کی ملازمہ کس کھیت کی مولی تھی۔ سلام سائیں۔ رضیہ نے ریحان کو سلام کرتے زرمینہ کی طرف دیکھا۔ ریحان نے کھا جانے والی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بی بی جی، وہ آپ کو بڑی بی بی جی بلا رہی ہیں۔ زرمینہ نے سر ہلاتے ریحان کی طرف دیکھا۔ آپ بھی چلیں؟ نہیں، مجھے ابھی کچھ کام ہے، پھر کبھی، سنجیدگی سے کہتے وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ اس کے منظر سے ہٹتے ہی زرمینہ نے مسکراتے ہوئے رضیہ کی طرف دیکھا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ ریحان بھائی آئے ہوئے ہیں؟ اور اگر وہ ابھی میرے ساتھ اندر آ جاتے اور اماں سائیں کی غیر موجودگی کا پتہ چل جاتا تو جانتی وہ تمہارا کیا حال کرتے؟ میں جانتی تھی وہ اندر نہیں آئیں گے، اس نے مزے سے بتایا تو زرمینہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ وہ آپ سے ملنے آتے ہیں، اور آپ تو انہیں لان میں ہی مل گئی تھیں، تو اندر آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے تو کہا تھا کہ بی بی جی نے بلایا ہے آپ کو۔ تم بہت اچھی ہو رضیہ، اور ذہین بھی، زرمینہ نے دل سے سراہا۔ یہ تو بی بی آپ کی کرم نوازی ہے۔ میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی زرمینہ۔ اس روز جبران آفندی سے تایا ابو کی طرف لے کر آیا تو تایا جان نے اسے چند دن کے لیے وہیں روک لیا تھا، اور رات ڈنر کے بعد وہ پلوشا کے روم میں تھی۔ جب اس نے زرمینہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے نرمی سے کہا تو زرمینہ مسکرا دی۔ تو آپ آ جاتی نا ملنے؟ دل تو چاہ رہا تھا، مگر سیمیسٹر سٹارٹ ہونے والے ہیں تو مصروفیت تھی۔ میرا پورا ارادہ ہے وہاں آنے کا، بس فارغ ہو جاؤں، پورا ماہ تمہارے ساتھ۔ سچ بتائیں؟ زرمینہ پرجوش ہوئی تو پلوشا نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں چنبش دی۔ بالکل سچ، اور کل ہم شاپنگ کرنے جائیں گے۔ کس کے ساتھ؟ زرمینہ نے نرمی سے پوچھا تو پلوشا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس کے ساتھ کا کیا مطلب؟ مطلب کہ تایا ابو تو ہیں نہیں تو کس کے ساتھ جائیں گے؟ ڈرائیور کو بھی آج ہی چھٹی دی ہے تائی جان نے۔ پلوشا اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ ہنسوں نہیں تو اور کیا کروں بھائی، تم بہت کیوٹ ہو۔ اس نے محبت سے بہن کی پیشانی چومی۔ مجھے آتی ہے ڈرائیونگ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر ہم چلیں گے۔ میں بھائی سے پوچھ لوں؟ کیوں پوچھنا ہے بھائی؟ جیسے جبران بھائی ہے ویسے ہی میں بھی بہن ہوں، میرا بھی تم پہ اتنا ہی حق ہے جتنا ہے کہ جبران کا۔ آپ ناراض ہو رہی ہیں؟ زرمینہ ہنسی تو پلوشا نے اسے گھورا۔ لڑکی، مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ تمہارے بھائی کی بینڈ بجا دوں گی۔ انگلی اٹھاتے وارن کیا تو زرمینہ کی تھمتی ہنسی پھر سے شروع ہو گئی تو پلوشا نے بہت محبت سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے پیشانی پر بوسہ لیا۔ خدا کرے سلامت رہے کسی دعا کی طرح، ایک تو، دوسرا مسکرانا تیرا۔ چاچو، آپ کو یاد ہے نا آج آپ نے میرے لیے شاپنگ کرنی ہے؟ ناشتے کی میز پر علیزے نے اعلان کیا تو جہاں رائمہ اور سردار حیات مسکرائے، وہیں سرفراز احمد نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کب طے ہوا تھا؟ ابھی ابھی طے کیا ہے میں نے، اس نے شان بے نیازی سے کہا، اور اگر آپ نے میرے طے شدہ پلان سے انحراف کرنے کی جرت کی تو میں رو دوں گی۔ چاچو اس کی ادا پر اش اش کر اٹھے، جبکہ ماما بابا نے دلچسپی سے ان کی طرف دیکھا۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے کہ آپ میں کسی بلیک میلر کی روح حلول کر گئی ہے، ذرا سی بات ہوتی نہیں اور آپ دھمکیوں پہ اتر آتی ہیں۔ سرفراز احمد نے ہاتھ روک کر سنجیدگی سے کہا،
تو علیزے نے مزے سے ہاتھ جھلایا۔ آپ جو بھی سمجھیں، مگر یہی سچ ہے۔ اگر آپ نے آج میرے لیے شاپنگ نہیں کی تو میں واقعی رو دوں گی، اور آپ جانتے ہیں میں کس قدر برا روتی ہوں۔ اس کی جان لیوا دھمکی پہ ماما بابا کے ساتھ چاچو بھی کہکہا لگا کر ہنستی ہے۔ کیا ہوا زر، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ پلوشا نے ڈریس نکالتے ایک نظر گمسم کھڑی زرمینا سے پوچھا تو وہ چونکی۔ نہیں، پریشان تو نہیں ہوں، وہ کستن مسکرائی۔ کیرٹ کلر لانگ شرٹ میں ملبوس بنا میک اپ کے وہ سادگی میں بھی پیاری لگتی تھی۔ پلوشا کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا تو ڈریس رکھتے اسے خود میں بھینچ لیا۔ نہ جانے کیوں مگر کسی انہونی کے خوف نے دل کو لرزا دیا تھا۔ اس کا دل چاہا بہن کو خود میں چھپا لے۔ کیا ہوا؟ آپ اس قدر ایموشنل کیوں ہو رہی ہیں؟ زرمینا نے الگ ہوتے بہن کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ پتہ نہیں، مگر میرا دل چاہتا ہے تم ہمیشہ میرے پاس رہو۔ وہ تو میں ہوں نا، اس نے نرمی سے کہا تو پلوشا نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹا۔ تم میری روح کا حصہ ہو زرمینا آفندی۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا میں اتنی اہم ہوں آپ کے لیے۔ اور یہ دیکھیں، اس نے سیل سکرین بہن کے سامنے لہرائی۔ میں ابھی لالا کو یاد کر رہی تھی اور وہ کال کر رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دل کو دل سے راہ۔ ہاں جی بالکل، پلوشا مسکرائی۔ میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، تم بات کرو۔ السلام علیکم لالا۔ کال پک ہوتے ہی وہ چہکی تو جبران آفندی مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام لالا کی جان، کیسی ہے میری گڑیا؟ میں ٹھیک ہوں، آپ اور اماں بابا سائیں کیسے ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں۔ کیا کر رہی تھی؟ کف لنکس لگاتے سیل کان اور شانے کے درمیان پھنساتے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ جبران کے ہاتھ ٹھٹکے۔ آپ کو معلوم ہے پلوشا کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے؟ اس کی دی اطلاع پہ جبران آفندی مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں۔ آپ کو کیسے معلوم؟ زر حیران ہوئی۔ جیسے تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں ویسے ہی اس کے بارے میں بھی سب علم ہے مجھے، وہ بھی میری ذمہ داری ہے، اس نے نرمی سے کہا تو زرمینا کو بے ساختہ بھائی پہ پیار آیا۔ کیا میں نے کبھی آپ کو بتایا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے پیارے بھائی ہیں؟ اوہ، کلون سپرے کرتے جبران نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا۔ آج سے قبل کبھی آپ نے بتایا ہی نہیں تھا تو کیسے پتا چلتا؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، اس نے منہ بسورا۔ نہ میرا بچہ، لالا کی اتنی مجال نہیں کہ وہ اپنی پرنسس کا مذاق اڑائیں۔ اوکے بتائیں پلوشا کہاں ہے؟ وہ فریش ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں آپ کو لینے۔ لالا، تائی جان ناراض ہوں گی اور ابھی ہم نے شاپنگ کرنے بھی جانا ہے۔ میں خود بات کر لوں گا ان سے، اور لوکیشن آن رکھنا۔ شاپنگ کرو، میں پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ جلد۔ جی لالا۔ اپنا خیال رکھنا بچے، اللہ نگہبان۔ اف، جبران کی کال کٹ ہوتے ہی ریحان کی کال آنے لگی تو وہ کراہ کر رہ گئی۔ ریسیو کیے بنا چارہ نہیں تھا، ورنہ وہ بار بار کال کرتا رہتا۔ کس کی کال ہے؟ اٹینڈ کرو۔ وہ بھی اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ پلوشا نے نرمی سے کہا تو زرمینا کو کال اٹینڈ کرنی پڑی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زہی نصیب، آج دوسری بار کال کرنے پہ ہی کال اٹینڈ کر لی، ورنہ تو پورا دن کال کرتا رہوں تو محترمہ اٹینڈ کرنے کی زحمت نہیں کرتی۔ ریحان کے طنز پہ اس نے گہری سانس لیتے خود پہ قابو پانے کی کوشش کی۔ نہ جانے وہ شخص اس قدر الٹا کیسے بول لیتا تھا۔ کیسی ہو؟ جی الحمدللہ ٹھیک۔ جب کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے تو آپ کا بھی اخلاقی فرض بنتا ہے کہ سامنے والے کا بھی احوال پوچھ لیں۔ آپ کیسے ہیں؟ کبھی کبھی مروت نبھانے میں ہی انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ میں اداس ہوں تمہارے بغیر۔ ریحان کی عجیب منطق پہ اس نے سیل سکرین نگاہوں کے سامنے کی۔ کیا کر رہی ہو؟ ہم ابھی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ ریحان چونک کر سیدھا ہوا، تیزی سے سیل اور گاڑی کی چابی اٹھائی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ وہ اپنے روم سے نکلا۔ پلوشا کے ساتھ۔ تم وہاں جا کے بیٹھ گئی ہو، واپس کب آؤ گی؟ انشاءاللہ جلد ہی، اس نے گول مول جواب دیا۔ ریحان نے متبسم نگاہوں سے اس کی لوکیشن دیکھی۔ جلد ملتے ہیں پرنسس۔ اوکے، جب بھی آؤ پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔ جبکہ اس کے کال کٹ کرنے پہ زرمینا نے پرسکون سانس لی۔ لیزے، آپ چلیں گی ساتھ؟ سرفراز نے شہد رنگ شرٹ کے کف فولڈ کرتے لنچ کرتی بھتیجی سے پوچھا۔ کہاں جانا ہے چاچو؟ وہ اس وقت اس سے ناراض تھی۔
لیکن اب اس قدر بدتمیز بھی نہیں تھی کہ وہ بات کرے تو کوئی جواب ہی نہ آئے۔ شاپنگ کرنے؟ اور کہاں؟ میں کیوں جاؤں؟ اس نے منہ پھلایا تو سرفراز نے مصنوعی معصومیت سے آنکھیں گھمائیں۔ کیونکہ آپ کے لیے شاپنگ کرنی ہے نا، اس لیے۔ اس کی معلومات میں اضافہ کیا گیا، مگر وہ ہنوز چاول کھاتی اس کو اگنور کرنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ علیزے جانو، میری زندگی، میری شہزادی، سرفراز احمد نے اس کی چیئر کے قریب جھکتے محبت سے کہا۔ اسے ہنسی آئی مگر ناراضگی دکھانا ضروری تھا تو اس لیے بابا کی طرف دیکھا۔ کیا آپ ان صاحب کو جانتے ہیں بابا؟ شاید تھوڑا بہت۔ سردار حیات بیٹی کی ادا سے محظوظ ہوئے، جبکہ ایسا ہی کچھ حال رائمہ کا بھی تھا۔ نام کیا ہے محترم کا؟ علیزے کی بے نیازی عروج پر تھی۔ وہ ایٹیچیوڈ دکھاتی بہت کیوٹ لگتی تھی۔ میرا خیال ہے سرفراز احمد، بابا نے نرمی سے بتاتے بھائی کا ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ رنگ چہرہ دیکھا۔ ایسا ہی کچھ حال رائمہ کا بھی تھا۔ لیکن وہ تو کرکٹر ہے نا؟ مٹھی تھوڑی تلے ٹکاتے اس نے آنکھیں گھمائیں۔ کائی کلر کے ڈریس میں وہ باربی ڈال ان کے دل کا سکون تھی۔ اس وقت وہ لوگ آنے والے وقت کی تباہی سے بے خبر زندگی کو جی رہے تھے۔ لا علمی بھی کس قدر نعمت ہے۔ ہاں جی ہیں تو، مگر اس ناچیز کو بھی سرفراز احمد ہی کہتے ہیں۔ اب نو مور ڈرامہ، اچھے بچوں کی طرح جلدی سے تیار ہو جائیں، ہم شاپنگ کرنے جا رہے ہیں۔ چاچو نے اسے ہاتھ سے تھام کر روبرو کھڑا کیا۔ میں کھانا کھا رہی ہوں، چھوڑے نا۔ نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر سرفراز احمد کی مضبوط گرفت سے ہاتھ نہ چھڑا پائی تو بابا کی طرف دیکھا۔ آپ ان صاحب سے کہہ دیں میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ سرفراز نے اسے گھورا۔ ہاں جی بالکل۔ اس نے زور و شور سے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ تو پھر میں اٹھا کر لے جاؤں؟ اور آپ جانتی ہیں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ انداز دھمکاتا ہوا تھا۔ ہاں ایسے ہی، آپ جان سینا ہے نا؟ علیزے نے بازو سینے پر لپیٹتے محظوظ ہوتے چاچو کا چہرہ دیکھا۔ آپ جیسی ٹڈی کو اٹھانے کے لیے جان سینا جیسی باڈی کی ضرورت نہیں۔ آپ کو ایک ہاتھ سے اٹھا کر پٹک سکتا ہوں۔ دھمکیاں آمیز لہجے میں کہتے اس نے بھتیجی کا ہاتھ تھام کر کمرے میں دھکیلا۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر آ جاؤ، ورنہ ایسے ہی اٹھا کر لے جاؤں گا۔ اور ڈور لاک کرتے واپس ڈائننگ ہال میں آیا۔ تم بہت تنگ کرتے ہو میری بیٹی کو سرفراز، رائمہ نے نرمی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک اسے تنگ نہ کر لوں۔ وہ کیوٹ لگتی ہے یوں غصہ کرتی ہوئی۔ سرفراز احمد نے دل پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے سردار حیات، سنجیدہ ہوئے۔ گن لے کر جا رہے ہو؟ نہیں تو بھیا۔ اور اس کے انکار پر سردار حیات نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ کیوں نہیں لے کر جاتے؟ شوکیس کے طور پر لی ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ سر کھجاتے مدد طلب نگاہوں سے بھابھی کی طرف دیکھا، مگر انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ میاں کے غصے سے ویسے ہی خائف ہو جاتی تھی۔ سردار حیات کی باروب شخصیت کے سنجیدہ انداز کے سامنے سرفراز احمد کی جان پہ بن جاتی تھی۔ حالانکہ وہ اس کے ساتھ اس انداز میں شاذر و نادر ہی بات کرتے تھے، وہ بھی تب جب سرفراز ان کی کسی جائز بات سے انحراف کرتا تھا۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ ابھی جاؤ روم میں اور گن ساتھ لو، اور آئندہ کبھی مجھے اپنی بات دہرانی نہ پڑے۔ جی بھائی، انتہائی سعادت مندی سے کہتے وہ اپنے روم میں چلا گیا۔ شاپنگ سے واپسی پر سرفراز احمد نے ایک جانی پہچانی گاڑی کو دیکھا تو خوش حیرت سے انہیں فالو کرنے لگا، کیونکہ آج وہ اسے کیمپس میں مل نہیں پایا تھا اور دل کی خواہش اللہ پاک نے یوں سر راہ پوری کر دی تھی۔ لمحوں پہ مسکان تھی، مضبوط ہاتھوں کی انگلیاں سٹیئرنگ ویل پہ ایک ردھم سے تھرک رہی تھیں۔ علیزے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ چاچو، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ راستہ تو بالکل اپوزٹ ہے ہمارے راستے کے۔ سرفراز نے تھوڑا سا رخ موڑتے بھتیجی کا چہرہ دیکھا۔ ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں۔ کس کو؟ علیزے ایکسائٹیڈ ہوئی۔ ہم انہیں سرپرائز دینے والے ہیں۔ ہم انہیں فالو کر رہے ہیں جن کو آپ نے پری سے تشبیہ دی تھی۔ اور ہاں جی، ہم انہیں سرپرائز دینے والے ہیں۔ تبھی ایک سپورٹس بائک انہیں زن سے اوورٹیک کرتے نکلی تو سرفراز احمد ٹھٹکا۔ کچھ غیر معمولی احساس ہوا تو علیزے کی جانب دیکھا، مگر وہ متوجہ نہیں تھی۔ کیا وہ ہمیں یوں اچانک سامنے دیکھ کر خوش ہوں گی؟ سرفراز نے اس بار لب کچلتے سامنے دیکھا۔ گاڑی اب قدرے سنسان راستے پر گامزن تھی۔ اس کا دل دھڑکا۔ وہ لوگ اس راستے پر کیوں جا رہے تھے؟
بتائیں نا چاچو. لیزے ایک منٹ بیٹا. سرفراز احمد نے گاڑی روکتے سامنے دیکھا جہاں اس گاڑی کو بائک نے اوورٹیک کرتے رکنے پہ مجبور کیا تھا. اب تو شک کی گنجائش ہی نہیں تھی. گڑبڑ تھی اور بڑی تھی. آپ پرامس کریں گاڑی سے باہر نہیں آئیں گی. گن نکال کر بے چینی سے سامنے دیکھا. وقت کم تھا. آپ کو میری قسم کچھ بھی ہو جائے آپ گاڑی سے باہر نہیں آئیں گی. ڈور کھولتے سنجیدگی سے کہا. تو لیزے نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. ابھی تک اس کا دھیان سامنے نہیں گیا تھا. یاد رکھنا اگر میں مر بھی جاؤں تب بھی آپ باہر نہیں آئیں گی اور یہ میرا حکم ہے آپ کو. ازحد سنجیدگی سے کہتے وہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی سے نکلتے سامنے بھاگا جہاں پلوشا پہ گن تانے ریحان زرمینا کو کلائی سے دبوچتے باہر نکال چکا تھا. تو پرنسس آج آپ کو کون بچائے گا مجھ سے؟ ہاں ریحان اسے چھوڑ دو پلیز. پلوشا نے ملتجی لہجے میں درخواست کی جبکہ زرمینا بالکل بے جان ہو رہی تھی. اس میں ذرا برابر سکت نہیں تھی کہ وہ ہل بھی پاتی. لڑکی کو چھوڑو. سرفراز احمد نے گن تانے ریحان سے کہا. ریحان نے سرخ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. وہ اچانک کہاں سے آ ٹپکا تھا؟ پلوشا نے نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا. وہ کسی فرشتے کی طرح آیا تھا. جاؤ اپنا کام کرو. لیزے کو گھما کر اس کی پشت سینے سے لگائے ریحان نے پلوشا کی بجائے اس کا نشانہ لیا. کیا یہ بہن ہے تمہاری؟ ایسا ہی ہے. چھوڑ دو اسے ورنہ اگلے سیکنڈ میں شوٹ کر دوں گا. سرفراز احمد کا چہرہ ریحان کی حرکت پہ سرخی مائل ہوا. وہ پیاری سی لڑکی کسی بھی وقت اپنے حواس کھو دینے والی تھی. کم آن شوٹ می. زرمینا کو ڈھال بنائے وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. پیچھے گاڑی میں سب صورتحال دیکھتی علیزے نے بے ساختہ چیخ کا گلا گھونٹنے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھا جبکہ جبران آفندی نے بھی بہنوں کی لوکیشن کو دھڑکتے دل سے دیکھا تھا. وہ لوگ آؤٹ آف دا وے کیوں جا رہے تھے؟ گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھاتے اس کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ دل میں وہ بارگاہ الہی میں محو تھا. یا اللہ آج اپنی امان میں رکھیے گا انہیں. آئندہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. لیکن شاید بعض دعائیں آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہیں. میں کہہ رہا ہوں لڑکی کو چھوڑ دو. سرفراز احمد اس وقت بے بسی کی انتہا پہ تھا. اس رذیل انسان نے پوری طرح اس معصوم سی لڑکی کو ڈھال بنایا ہوا تھا. پلوشا اور علیزے بس رونے میں مشغول تھیں. یہ بھی خیال نہیں تھا کہ کسی کو کال کر کے مدد کے لیے بلا لیں. ریحان نے استہزائیہ انداز میں ریحان اور پلوشا کی بے بسی دیکھی. میں وارن کر رہا ہوں لڑکی کو چھوڑ دو. سرفراز احمد نے اللہ کا نام لیتے گن اس پہ تانی. آر یا پار وہ کم از کم اس شیطان کے ہاتھ اس معصوم سی لڑکی کو نہیں لگنے دینا چاہتا تھا. کم آن اگر ہمت ہے تو شوٹ می. ریحان نے بھی گن اس پر تانتے چیلنج کیا اور پوری قوت سے زرمینا کو اس کی طرف دھکیلا. تبھی فضا میں 3 فائر ایک ساتھ ہوئے اور کہانی کا ایک خوبصورت کردار ابدی نیند سو گیا. بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. میں اپنی بیٹی کو ونی کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائی کو چھوڑ دو. سردار حیات کے بولے گئے ان جملوں نے وہاں موجود سبھی لوگوں کو ساکت کر دیا تھا. وہ بھائی کے لیے عزیز از جان بیٹی کو قربان کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کے جگر کا ٹکڑا تھی اور بھائی امانت تھا. خود پہ ہوئی زیادتی قابل معافی تھی مگر امانت میں خیانت ناقابل معافی گناہ تھی. تو فیصلہ سرفراز احمد کے حق میں ہوا تھا. وہ خود کو پیش کرنا چاہتا تھا مگر بھائی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں. بابا پلیز مجھے بچا لیں. علیزہ حیات کی التجا نے وہاں موجود کتنے دلوں کو رلا دیا تھا. جبران آفندی نکاح کی رسم شروع کروائیں. سردار حیات کے لہجے سے جھلکتی بے بسی رلا دینے والی تھی. جبران آفندی کا چہرہ سرخ رنگ ہوا. اسے بالکل بھی کوئی لینا دینا نہیں تھا. اسے نفرت محسوس ہو رہی تھی حیات فیملی سے. نکاح کے بعد وہ اسی لیے حویلی میں داخل ہوا تو صالحہ ان کی 2 بیٹیاں رملہ اور سمن، خالہ ان کی ایک بیٹی سیما کی خون آشوب نگاہوں نے اس نازک سی لڑکی کو سہما دیا. وہ جانتی تھی ونی میں آئی لڑکیوں کے ساتھ کیسا حیوانی سلوک کیا جاتا تھا. وہ ان کی نگاہوں کے خوف سے کانپتی جبران آفندی کی اوٹ میں ہوئی. سفید سوٹ میں ملبوس اس کے وجہ چہرے پہ سرخی پھیلی تھی جبکہ طاہر آفندی کا ستا چہرہ غم کی تصویر بنا تھا اور ایسا ہی کچھ حال ریحانہ اور پلوشا کا بھی تھا. انہیں ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا زر ان کی گڑیا ان کی زندگی دور جا چکی ہے. رملہ نے جبڑا بھینچتے آگے بڑھتے کسی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر پوری قوت سے تھپڑ رسید کیا
تو وہ لڑکھڑا کر جبران آفندی کے قدموں میں گری تو اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ ڈونٹ یو ڈیئر، جبران غرایا، یہ میری مجرم ہے تو سزا دینے کا حق بھی صرف میرا ہے، تو آئندہ کوئی بھی شخص اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ اس کے انداز میں لہو جما دینے والی ٹھنڈک تھی۔ پھر رضیہ کو اشارہ کیا تو اس نے سمجھ کر علیزے کو نرمی سے تھام کر کھڑا کیا۔ سب لوگ جا سکتے ہیں۔ اور ان کے جانے کے بعد جبران آفندی نے ماں باپ کے کمرے کا رخ کیا۔ قدموں میں صدیوں کی تھکان تھی۔ کمرے کے دروازے پر اس نے کئی پل کے لیے رک کر ہمت جمع کرتے نوک کرتے اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ آ جائیں بیٹا۔ بابا کی اجازت ملتے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پلوشا ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ بھائی کو دیکھتے اٹھ کے بیٹھی، ستا نم چہرہ، گلابی آنکھیں۔ جبران آفندی نے لب کچلے۔ میں آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں بابا۔ جبران نے ماں کے قریب آتے پوچھا تو انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اس لڑکی علیزے کو اپنے سامنے برداشت نہیں کر سکتا۔ انیکسی میں رضیہ کے ساتھ رہے گی۔ ماما بابا کے ساتھ بہن نے بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کیونکہ جب جب میں اسے دیکھوں گا مجھے اپنا ناقابل تلافی نقصان یاد آ جائے گا۔ مجھے آپ سے اس بات کی توقع نہیں تھی جبران، طاہر آفندی نے سنجیدگی سے کہتے اس کا چہرہ دیکھا۔ جبران نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ جو کچھ بھی ہوا اس میں قصور اس بچی کا نہیں ہے، اور آپ نے اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر اسے نکاح میں لیا ہے۔ آپ اس کے ولی ہیں، جس کی ذمہ داری ہے آپ پہ۔ وہ سنجیدہ تھے۔ اپنے روم میں جا سکتے ہیں آپ، اور رضیہ سے کہہ دیں وہ بچی کو آپ کے روم میں چھوڑ دے گی۔ بابا میری بات۔ جبران۔ طاہر آفندی نے ہاتھ اٹھایا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں بھی بیٹی والا ہوں، جائیں اپنے کمرے میں۔ اور وہ تھکے قدموں سے چلتے کمرے میں داخل ہوا تو بیڈ پر بیٹھی علیزے بے ساختہ کھڑی ہوئی، دل خوف سے لرزا۔ گرے شلوار قمیض میں سیاہ کولہاپوری ہلکی سی شیو میں ستا چہرہ، وہ شخص اپنی مثال آپ تھا۔ جبکہ جبران آفندی نے بھی سامنے کھڑی نازک سی گڑیا کو دیکھا تو ایک پل کے لیے اس پہ زرمینے کا گمان ہوا۔ وہ قدم قدم چلتے اس کے سامنے آیا۔ وہ اس کے شانوں سے تھوڑا اوپر تک قد برابر تھی، کھلتا گندمی رنگت، پیارے نقوش، مگر وہ اس وقت کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھا۔ تم جانتی ہو میرا دل کیا کہہ رہا ہے؟ جبران آفندی نے اس کے دونوں بازو گرفت میں لیتے سامنے کھڑا کیا۔ علیزے نے سرخ سوجی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ دائیں گال پہ 4 انگلیوں کے نشان سخت تھے۔ جبران نے بے ساختہ اس نشان سے نگاہ ہٹائی۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں بھی شوٹ کر دوں۔ علیزے نے دہل کر اس کا وجیح چہرہ دیکھا، تاکہ تمہارے پیاروں کو بھی احساس ہو کہ جب عزیز از جان ہستیاں بچھڑ جائیں تو دل پر کیا گزرتی ہے۔ کیا واقعی علیزے حیات کا شمار وہ زندہ لوگوں میں کر رہا تھا؟ مگر میں اپنے والدین کی وجہ سے تمہیں زندہ رکھنے پہ مجبور ہوں، مگر وارن کر رہا ہوں، میرے سامنے آنے سے گریز کرنا۔ ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا تو علیزے نے نم نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کس بات کی سزا مل رہی ہے؟ جبران آفندی کے قدم تھمے، پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ میں قاتل نہیں ہوں، اس نے دوپٹے سے چہرہ رگڑا، مظلوم ہوں، مگر تمہارا تعلق تو اسی سے ہے جو میری بہن کا مجرم ہے۔ یہ آپ مردوں کی لڑائی ہے، خود لڑیں، عورت کا کیا قصور کہ وہ بنا کسی قصور کے سزا جھیلے؟ جبران آفندی اس کی حاضر دماغی اور ذہانت کا معترف ہوا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ذہین اور حق سچ میں فرق بھی بخوبی پہچانتی تھی۔ کاش وہ ان حالات میں اس کی زندگی کا حصہ نہ بنی ہوتی تو وہ اس کو سراہتا۔ اس کی خاموشی سے ڈسٹرب ہوتے علیزے نے اس کی طرف دیکھا، جس کی پرسوچ نگاہیں علیزے کے چہرے پر تھیں۔ اس نے بوکھلا کر نگاہیں جھکائیں تو اس کی یہ ادا جبران کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی، پھر بنا کچھ کہے باہر نکل گیا۔ سائیں، آپ کے پاس کچھ وقت ہوگا؟ جبران آفندی اس وقت لان میں کرسی پہ بیٹھا دور آسمانوں میں نہ جانے کیا دیکھ رہا تھا۔ جب رضیہ اس کے پاس آئی تو اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جو اس تراری انداز میں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ جبران کو کسی انہونی کا احساس ہوا تو ایک دم سیدھا ہوا۔ جی میں سن رہا ہوں، کہیے۔ سائیں ریحان زرمینہ بی بی کو تنگ کرتے تھے۔ رضیہ کے نم لہجے میں کیے گئے انکشاف پر وہ جھٹکے سے اٹھا، دل لرز رہا تھا۔ وہ کیوں نہ سمجھ پایا تھا جائے وقوع پہ ریحان کی موجودگی کے بارے میں۔ بی بی ان سے ڈرتی تھیں،
ان کے سامنے بھی نہیں آتی تھیں، مگر وہ بہانے بہانے سے ان کے پاس آتے تھے۔ رضیہ ضبط کا بندھن کھوتے رو دی۔ جبران آفندی نے سرخ پڑتی نگاہوں سے رضیہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وقت نے گتھی سلجھا دی تھی۔ ریحان نے سرفراز کی دھمکی کو کسی خاطر میں نہیں لیا تھا، مگر جبران آفندی کی گرے لینڈ کروزر کو دیکھتے اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ پھنس چکا تھا، اسی لیے زرمینہ کو پوری قوت سے سرفراز احمد کی طرف دھکیلا۔ تبھی 3 فائر گونجے، ایک ریحان کی گن سے جو سرفراز کے بازو کو چھوتے گزری، دوسری سرفراز کی گن سے جو انجانے میں زرمینہ کے عین دل کے مقام پر لگی تھی، اور تیسری جبران آفندی کی گن سے جس نے سرفراز کا نشانہ لیا تھا، لیکن سرفراز کی خوش قسمتی کے بلٹ اسے چھوئے بنا گزر گئی تھی۔ جبران آفندی کے تو وہم و گمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تھا جس کا انکشاف رضیہ نے کیا تھا۔ اصل مجرم کے سامنے آتے سرفراز احمد اس الزام سے بری ہو گیا۔ پلوشہ اور سرفراز احمد یونی فیلو تھے اور اپنی اپنی پسند سے گھر والوں کو بھی آگاہ کر چکے تھے۔ تایا جان نے سرفراز احمد کا پروپوزل قبول کر لیا تھا۔ ان کا سادگی سے نکاح ہو چکا تھا۔ ریحان کو سزا ہو چکی تھی۔ رضیہ جس وقت جبران آفندی گھر میں داخل ہوا وہ کچن میں تھی کہ اس کی پکار پہ متوجہ ہوئی۔ بادامی رنگ کے سمپل ڈریس میں اس وقت شال چانے کے گرد لپیٹے افسردہ لگ رہا تھا۔ جی صاحب۔ صاحب مت پکارا کرو بچے۔ اس نے آگے بڑھتے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میرے لیے زر جیسی ہو۔ اگر تم حقیقت نہیں بتاتی تو ہم کبھی اصل مجرم تک نہ پہنچ پاتے۔ میں تمہارا مشکور ہوں۔ لہجہ بھر آیا تو وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو علیزے کی صورت ایک اور امتحان سامنے تھا۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ علیزے نے بے ساختہ اس کی حرکت دیکھی۔ وہ الجھا بکھرا وجیح انسان اس وقت قابل رحم لگ رہا تھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمت جمع کرتے وہ بیڈ پہ بیٹھا۔ نگاہوں کا فوکس سامنے صوفے پر بیٹھی نازک سی لڑکی تھی جس کا وہ مجرم تھا۔ جانے انجانے میں وہ اسے ہرٹ کر چکا تھا۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں، اس نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ کیا میں آپ کے ساتھ کی گئی زیادتی کے لیے معافی مانگوں؟ علیزے اٹھ کر اس کے قدموں میں بیٹھی اور نرمی سے اس کے مضبوط ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ آنکھیں نم تھیں۔ آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس سچویشن سے آپ گزرے ہیں وہاں کوئی بھی نارمل انسان ایسا ہی رد عمل دیتا، بلکہ آپ نے تو بہت صلہ رحمی کا معاملہ کیا ہے۔ میں مشکور ہوں۔ جبران آفندی نے محبت بھری نگاہوں سے اس کا دلکش چہرہ دیکھا جس کے ظرف کا وہ معترف تھا۔ حالات ناموافق تھے۔ جبران آفندی نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹتے پیشانی پر بوسہ لیا۔ مگر تم میری زندگی میں آنے والی بہت خوبصورت تبدیلی ہو جس کے لیے میں بارگاہ الہی میں سربسجود ہوں۔